الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد عابد خان ہوں۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات سے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سنتے رہیں گے، ہم مل کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسی طرح زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہیں گے اور یہی حمد جو ہے ہمیں انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب ہمارے لیے بن جائے گی۔ اچھا، تو ناظرین، آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لے کر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ، ہم بولتے ہیں نا الحمدللہ، ہر نعمت پہ ہم الحمدللہ بولتے ہیں، کوئی پوچھے کیا حال ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تو ہماری عادت میں شامل ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسی طرح کہتے ہوں گے، لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھ لیں کہ الحمدللہ کتنی دفعہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ پر الحمدللہ بولا ہے، تو پھر جب ہم الحمدللہ کہیں گے تو ہماری ارتکاز توجہ بھی ہوگی اور ہمارا یقین بھی پختہ ہوگا، اور پھر ہم الحمدللہ کہیں گے تو ہمیں بڑا اس بات پہ خوشی ہوگی کہ ہم یہ جو کلمہ بول رہے ہیں، اس کلمے میں صرف ہم اکیلے نہیں، یہ کلمہ ہمیں ہمارے اللہ نے تعلیم دیا ہے، قرآن پاک میں یہ آیا ہے اور ہمیں اس کی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی تعلیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور ہم وہ کلمہ بول رہے ہیں جو انبیاء نے بولا، جو فرشتوں نے بولا، جو جنتی بولیں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کلمے کو بولیں۔ تو پھر جب ہم یہ الحمدللہ کا لفظ کہیں گے تو ہمارے لطف کا، ہمارے سرور کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ جو ہے کتنی دفعہ بولا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ آتی ہے اور یہ الحمدللہ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، تو مطلب اتنا یہ اعلیٰ کلمہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ یعنی پورا قرآن ہی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، اور صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن پاک کی 5 سورتیں جو ہیں وہ الحمدللہ کا جو ورڈنگ ہے اس سے شروع ہوتی ہیں۔ تو کتنی امپورٹنس ہوگی الحمدللہ کی کہ نہ صرف قرآن پاک الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے بلکہ 5 سورتیں بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ آئیے دیکھیے وہ کون کون سی صورتیں ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ لیکن حاضرین، میں جو آپ کو یہ سناؤں گا الحمدللہ کے بارے میں، یہ میں تھوڑا سا ساتھ سیاق و سباق بھی بتاؤں گا، اس وجہ سے کہ جب صرف الحمدللہ کے ساتھ جب اگلی بات بھی سنائی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی وہ کلمات کہیں، بلکہ آپ صرف سنیں اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے، آپ کے روح کے سکون کے لیے میں ان کا سیاق و سباق بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کلمہ کتنا وزنی ہے اور کتنی عظمت اور کتنی شان والا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ میں بیان کر چکا ہوں اور پہلے جو ہے آپ اس کی پوری یعنی کہ سن چکے ہیں، اس لیے دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ اب جو قرآن پاک کی 7ویں صورت ہے، سورہ انعام جو ہے، یہ انعام ہے، انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے اور انعام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا انعام۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انعام کو انعام کہہ دیں اور انعام کو انعام کہہ دیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ انعام کا مطلب اللہ تعالیٰ کا گفٹ اللہ کی طرف سے، اور انعام کا مطلب ہے چوپائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ انعام ہے۔ کیسے صورت شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا
اور جس نے اندھیرے بنائے اور جس نے روشنی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، بتوں کو بھی شریک ٹھہرانا، اور یہ کہنا جی سب کچھ خود بخود ہی ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شریک، نیچر کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. حالانکہ نیچر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کا، خود بخود کچھ نہیں ہوتا، نہ نیچر جو ہے اس سے خود بخود کچھ ہوتا ہے، اس کا کرنے والا ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک وقت تمہارا مقرر کیا. واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور اللہ کے ہاں ایک تمہاری موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور یہاں پہ قیامت بھی ہے کہ قیامت کا وقت بھی ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. ثم انتم تمترون، اس کے باوجود تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک ہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، ایک ہی کائنات کا آسمانوں کا خالق ہے اور مالک ہے. پورے آسمانوں اور زمینوں میں ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم اعلان کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم کام کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. یعنی انسان کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، دل میں اس کے کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم منہ سے کہہ رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. پھر انسان کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، عمل کچھ کر رہا ہوتا ہے، عمل اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی دل میں کچھ ہے، کہہ کچھ رہا ہے، اور عمل اس کا بالکل ہی اپوزٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کیفیتیں انسان کی بنا دیں، اور تینوں کیفیتیں انسان کی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور جس کی تینوں کیفیتیں جو ہیں وہ ایگزیکٹ ہو جائیں تو وہ اللہ والا پھر ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ تمہارے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم کام کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. اس کے بعد یہ سورہ 15واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے، سورۃ نمبر 18، وہ بھی شروع ہو رہی ہے اسی سے، الحمدللہ سے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی چیز ٹیڑھی نہ رکھی. یعنی اتنی کتاب اعلیٰ ہے، اتنی سیدھی ہے ہر چیز کہ کوئی کجی نہیں ہے اس کتاب میں رکھی، ٹیڑھا پن نہیں رکھا. قیماً، بالکل سیدھی ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اس لیے یہ کتاب آئی ہے کہ ڈرایا جائے اس قیامت والے دن سے. بأسا شدید، یہاں قیامت کا دن مراد ہے. من لدنہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. ویبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو یہ کتاب بشارت دینے کے لیے آئی ہے. یعنی قیامت والے دن سے ڈرانے کے لیے آئی ہے. کن کو؟ کافروں کو. اور ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں ان کو بشارت دینے کے لیے آئی ہے. الذین یعملون الصالحات، وہ کون ہیں ایمان والے؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور نیک اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ یہ ہے ان لہم اجرا حسنا، یہ ہے کہ ان کے لیے اعلیٰ اجر ہے، اجر حسنا ہے ان کے لیے. ما کسی نفی ابدا، اجر حسنا کیا ہے؟ جنت. اور جنت میں کیا رہیں گے وہ؟ ہمیشہ کے لیے. ما کسی نفی ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے جنہوں نے اللہ پر بیٹے کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا رکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے بیٹا جنا ہے. یہاں سے نصارہ مراد ہیں، یا جو بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. ہندوؤں میں بھی بہت سارے لوگ بھگوان کا بیٹا مانتے ہیں، کئی دیوی دیوتاؤں کو. تو ہر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو بھی کہتے ہیں. ما لہم بہ من علم، ان کو تو علم ہی نہیں ہے اس بات کا. جاہل لوگ ہیں، جاہل مطلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بیٹے کا تہمت لگا رہے ہیں. ولا لآبائہم، نہ ہی ان کے باپ داداؤں کا اس کا علم ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی انہوں نے بات کر دی اپنے منہ سے. یعنی اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، حالانکہ ان کو وہ ڈرے ہی نہیں، ان کو خوف نہیں آیا کہ وہ کس ہستی پر اتنا بڑا جو ہے وہ تہمت لگا رہے ہیں. یقولون الا کذبا، انہوں نے بہت جو بھی کہہ رہے ہیں جھوٹ بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پارہ نمبر 22، سورہ نمبر 34 صبا، یہ بھی شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پچھلی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی،
بہرحال جب بھی سورت شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں قرآن پاک شروع کرتے وقت، اور جب قرآن پاک کے اندر ہی سورت سے سورت پڑھے تو وہ بسم اللہ کر لیں۔ تو میں نے خطبے میں پڑھ لی تھی، جب بالکل میں نے ولاگ سٹارٹ کیا تھا بسم اللہ پڑھ لی تھی، تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ سورہ سبا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور تعریفیں اس کے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہے، یعنی قیامت والے دن بھی، جنت میں بھی، آخرت جتنی بھی آخرت ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ہی تعریف ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے تعریف ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، وہ خبر رکھتا ہے ہر چیز کی۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو زمین کے اندر جاتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو نکلتا ہے زمین سے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہ مہربان ہے، بخشش والا ہے۔ ناظرین، ترجمہ اس طرح یاد کر لیں کہ جب آپ عربی پڑھیں تو آپ کے دماغ میں ساتھ ساتھ ترجمہ چل رہا ہو، پھر آتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا مزہ، اور پھر خشوع و خضوع آتا ہے قرآن پاک میں، خشوع و خضوع آپ کو حاصل ہوتا ہے، پھر اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ فاطر ہے، پارہ نمبر 22 کا 35ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکہ رسولا، اور اس نے فرشتوں کو رسول بنایا، یعنی ادھر ادھر بھیجتا ہے فرشتوں کو اپنے کاموں سے۔ اولی اجنحۃ، وہ پروں والے فرشتے ہیں۔ مثنی و ثلاث و رباع، کئیوں کے 2 پر ہیں، کئیوں کے 3 پر ہیں، کئیوں کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے، جب چاہے اضافہ کر لے، جب چاہے اپنی مخلوق کو ختم کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے بس میں ہے، اس کی قدرت ہے، وہ غالب ہے اس چیز پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کوئی لوگوں کے لیے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے کوئی اس کے لیے بند نہیں کر سکتا، کوئی اس کے لیے بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بند کر دے اس کے لیے کوئی دروازے کھول نہیں سکتا، پھر اس تک کوئی رحمت نہیں پہنچا سکتا، کوئی رحمت نہیں پہنچا سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں بھی جو ہے الحمدللہ کا لفظ بولا گیا۔ اس کے بعد پارہ نمبر 11 سورت نمبر 10 ہے۔ اب یہ وہ ہے صورتیں جن میں بیچ بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن کلام بہت پیارا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن جب الحمدللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس بہت بڑھ جاتی ہے اور وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی اچھے کاموں کی، یعنی وہ ایک اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کا دل راغب بھی کر دے گا اس اچھے کام کی طرف، وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس اچھے کام میں۔ اور کیا اللہ تعالیٰ دے گا اس پھر اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کون سی جنت؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت کہ جس کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں، اور وہاں جا کے ان کا کلام کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وہاں پہ ان کا دعویٰ ہوگا، وہ کہیں گے سبحانک اللہم، ملنا برتنا کیا ہوگا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، مصافحہ کرتے پھریں گے جنتیوں سے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور آخری پھر ان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی ان کا وظیفہ ہوگا، یہی ان کا ورد ہوگا، کبھی وہ سبحانک اللہم کہیں گے، کبھی وہ الحمدللہ کہیں گے، کبھی الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، کبھی وہ السلام علیکم کہیں گے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کے بعد جی سورہ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13۔ اچھا، اس میں بڑا پیارا مضمون ہے، تو میں نے یہ سارا مضمون ہی نیت کیا کہ آپ کو سناؤں، بہت مزہ آئے گا آپ کو اگر آپ اس کو سنیں گے تو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابراہیم کی بات کر رہا ہے علیہ السلام کہ جب میرے بندے ابراہیم نے کہا، دعا مانگی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے دور کر دے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی پوجا سے ہمیں چھٹکارا دے دے، مجھے، میری اولاد کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو بتوں سے چھٹکارا دے دے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ انہوں نے بہت گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ فمن تبعنی فانہ منی، بس جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اولاد انہوں نے پہلے کی چھوڑی ہوئی تھی، بس یہاں پہ ذکر دوبارہ کر دیا یہ دعا انہوں نے مانگی خانہ کعبہ بنانے کے بعد، لیکن اولاد وہ پہلے کی چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، اور بعد میں اظہار دوبارہ کر دیا کہ یا اللہ میں نے اولاد یہاں چھوڑی تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے تیرے گھر کے سہارے پر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں، کیونکہ گھر کے پاس ہے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ گھر جو ہے وہ مسجد کے پاس لینا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے پاس، تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ تو اگر آپ کی گھر مسجد کے پاس لینے کی یہ نیت ہے کہ آپ نماز قائم کریں یا آپ کی اولاد نماز قائم کرے تو بڑی اعلیٰ نیت ہے، اور یہ وہی نیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اولاد کو گھر کے پاس چھڑوا دیا۔ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، ان کی طرف مائل رہیں، ان کی طرف جھکے رہیں، میری اولاد کی طرف، ان کی طرف مائل رہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یا اللہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انک ما نخفی وما نعلن، یا اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم اعلان کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور یا اللہ تجھ سے تو ہم چھپا بھی نہیں سکتے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نہیں ہے جو تجھ سے چھپی ہوئی ہو۔ اب یہاں پھر وہ الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یا اللہ میری یہ دعائیں قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ ہماری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کی بخشش فرما۔ ساری امت محمدیہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی۔ تو جب امت محمدیہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کریں تو پھر امت محمدیہ کو بھی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرے، اپنے دادا کے لیے، کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی، آج ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا ہے۔ اس کے بعد 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے، اس کی 75-76ویں آیت ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اب یہ سیاق و سباق دیکھیے گا اس کا، الحمدللہ سے پہلے اور بعد میں۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک مملوک غلام کی مثال دیتا ہے۔ وہ کیسا غلام ہے؟ فرمایا لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اس کی کوئی شے ہے ہی نہیں، غلام ہے، وہ ایک کپ نہیں ادھر سے ادھر ہلا سکتا، ایک پلیٹ نہیں ادھر سے ادھر رکھ سکتا۔ لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا بندہ کون سا ہے؟ جس کو ہم نے رزق حسنا عطا فرمایا، بے شمار رزق عطا فرمایا۔
وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس سے چھپ کے بھی اس رزق میں سے اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور چھپا کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دونوں طریقے سے، سرًا اور علانیتاً، دونوں طرح ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رزق جو ہے وہ انفاق خیرات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دو بندوں کی مثالیں دیں۔ ایک بندہ وہ کہ جو کسی چیز پہ قدرت رکھتا ہی نہیں ہے، مملوک ہے، نوکر بیچارہ کیا ہوگا اس کے پاس اتنی بھی نہیں ہے ہمت کہ وہ ایک چیز اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دے۔ اور دوسری طرف کون سا بندہ ہے جو آل ان آل ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ نے بے شمار رزق عطا فرمایا ہے، وہ دن کو بھی خیرات کرتا ہے، رات کو بھی خیرات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ عقل والو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب یہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں مطلب کیا الحمدللہ کا؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اے قرآن پاک سننے والے، قرآن پاک پڑھنے والے، اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دلیلیں سکھاتا ہے، اتنی دلیلیں سکھاتا ہے۔ اور دوسرا شکر کر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عبد مملوک نہیں بنایا، نوکر چاکر نہیں بنایا کسی کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو رزق عطا کیا ہے، تجھے کھلا رزق دیا ہے، اور تو اللہ کے راستے میں خیرات کر، دن کو بھی خیرات کر، رات کو بھی خیرات کر، چھپ کے بھی دے، اعلانیہ بھی دے، ہر طریقے سے اللہ کے راستے میں خیرات کر۔ تو یہ الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ تجھے عبد مملوک بنایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے وہ بندہ بنایا ہے جس کو بے شمار رزق عطا فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اکثر بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بولو الحمدللہ۔ اس کے بعد بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ ہیں وہ علم ہی نہیں رکھتے، وہ علم ہی نہیں رکھتے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ یا ان کے سامنے دلیلیں دی جاتی ہیں تو وہ جو ہے ان دلیلوں کا علم ہی نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ دو بندوں کی مثالیں دیتا ہے تمہیں، پہلے بھی دو بندوں کی مثال تھی، پھر دو بندوں کی مثال ہے۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر على شيء، ایک جو ہے وہ گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی بیکار سا بندہ ہے، غلام ہے بیکار سا۔ پہلے بھی غلام کی مثال دی، اب پھر غلام کی مثال دی ہے۔ پہلے غلام اور آقا کی مثال دی ہے کہ کیا غلام اور آقا برابر ہو سکتے ہیں، اب دو غلاموں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ ایک غلام ہے وہ کیا ہے، گونگا ہے اور کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، مجہول ہے، یعنی کہ ہاتھ پاؤں بھی اس کو معذور بھی ہے، اور وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر وزن ہے۔ یعنی اس طرح کے جو اپا حج سے ہوتے ہیں لوگ، وہ غلام نوکر چاکر، وہ اپنے مالک پر وزن ہی ہوتے ہیں، وہ وزن ہے اپنے مالک پر۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر نہیں گزارتا، یعنی کیا خیر گزارے گا؟ نہ وہ جو ہے اس کے اندر اعضاء سلامت ہے، نہ اس کے جو ہے وہ عقل سلامت ہے، تو وہ کیا خیر گزارے گا؟ خیر تو وہ نہیں گزار سکتا۔ اس کے بعد فرمایا حال یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے کہ جو عقل مند ہے، سمجھدار غلام ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، ہر کام سلیقے سے کرتا ہے اور موقع پہ کرتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حال یستوی، کیا یہ دونوں غلام برابر ہیں؟ غلام برابر نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی چیزوں میں انالائز کیا کرو، مشاہدے کیا کرو، اور پھر جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بولا کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے قرآن پاک پڑھنے والے کہ دیکھ میں نے تجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، تجھے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ناک دی ہیں۔ اس کے بعد سورہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل 107ویں اور سے 111واں تک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر چاہے تم ایمان لاؤ اور یا تم ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے جب ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا تھا، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پر سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اگر توفیق ہو سجدہ بھی کر لیجئے گا۔ تو وہ
اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پہ سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ اور وہ کیا کہتے تھے؟ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ. ان کان وعد ربنا لمفعولا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. یبکون روتے ہیں پھر. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، ان کا خشوع اور بڑھتا ہے. کہ جب وہ دیکھیں قرآن کی آیتیں وہ سن کے سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے وہ رو رہے ہیں، اور وہ رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، تو ان کا خشوع کیوں نہیں بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اسی طرح سجدے میں گر کے روئیں گے بگڑائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کریں، تسبیح کریں، تحمید کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو، چاہے تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کے بلاؤ یا رحمان کہہ کے بلاؤ، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے بھی اسے اچھے نام سے لے کر پکارو تو تم پکار سکتے ہو، اس کے لیے بہت اچھے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور جب تو نماز پڑھے نہ بہت اونچی اونچی چیخیں مارو اور نہ پھسپھسی آواز میں پڑھو، درمیانی آواز رکھ کے پڑھو. یہ ان نمازوں کا ذکر ہے جو جہری نمازیں ہیں، جیسے فجر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، کہ ان میں نہ چیخیں مار مار کے پڑھو، نہ ان میں بہت دل میں پڑھو، بلکہ اتنی آواز میں پڑھو کہ پیچھے مقتدیوں کو سن جائے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان دونوں کے درمیان میں رکھو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حمد بیان کر رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ اتنی ساری باتیں کر کے سجدے کا ذکر کر دیا، قرآن پاک کا ذکر کر دیا کہ اللہ کا کلام سن کے کیا حالت ہونی چاہیے بندے کی، ٹھیک ہے، اور اللہ کو بلانا کیسے چاہیے اس کا ذکر بتا دیا، کیسے بلانا چاہیے. نماز پڑھنے کا بتا دیا کہ نہ بہت چیخیں مار مار کے پڑھنی چاہیے، نہ بہت آہستہ آواز میں، درمیانی آواز رکھ کے پڑھنی چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد بیان کر رہا ہے، اور وہ بڑی پیاری حمد ہے. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی بیٹا نہیں پکڑا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں، نہ کوئی اس کا کوئی اسسٹنٹ ہے کہ وہ عاجز ہے کام کرنے سے کہ اسے کوئی اپنا اسسٹنٹ رکھنا پڑے، کوئی اپنا دوست رکھنا پڑے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تکبیر ایسے پڑھ، اس کی بڑائی ایسے بیان کر جیسے بڑائی بیان کرنے کا حق ہوتا ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 18 ہے، سورہ نمبر 23 ہے المؤمنون. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو فرما رہا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے نوح، جب تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، قرار پکڑ لو، تو پھر تمہارے منہ سے جو جملہ نکلنا چاہیے وہ یہ نکلنا چاہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی. تو کوئی بھی مشکل مصیبت ہو تو پھر اس سے آپ چھٹکارا پائیں تو آپ دعا کریں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. اس کے بعد پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 15 ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو انہوں نے اس کا شکر کیسے ادا کیا؟ انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اپنے مومن بندوں، کثیر مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ، بھئی اللہ نے نبی بنا دیا تو پھر اللہ کا شکر ہی تو ادا کرنا تھا، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیا کہہ کے؟ الحمدللہ کہہ کے. اس کے بعد پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمبر 27 النمل، آیت نمبر 58-59 ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان پر عذاب کی بات کر رہے ہیں، اور جب ان پہ عذاب دے دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر ہم نے ان پر بارش کی، پتھروں کی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور بہت بری بارش تھی ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈر سنایا تو ان پر جو بارش کی وہ کوئی اچھی بارش نہیں تھی، بہت بری بارش تھی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی یہاں پہ اپنے محبوب سے ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اور
ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے کہہ رہا ہے کہ جب یہ عذاب کی آیتیں پڑھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عذاب سے بچایا، آپ کہیں اس قوم میں امت میں نہیں تھے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ کس بات کے لیے؟ اپنی کتاب کے لیے چن لیا، اپنی ہدایت کے لیے چن لیا، اعمال صالحہ کے لیے چن لیا، اور اپنی کتاب کے وارث بنانے کے لیے چن لیا۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ اچھا ہے یا یہ جو شرک کرتے ہیں وہ اچھا ہے؟ تو بلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے اچھا ہے، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے، اللہ ہی سب سے اکبر ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اس کے بعد پارہ نمبر 22 ہے، سورت نمبر 27 ہے النمل، آیت نمبر 91، 92، 93 ہے۔ انما امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، انابودا، کہ میں عبادت کروں، انابودا رب ہذہ البلدۃ الذی حرمہا، کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یعنی عزت والا بنا دیا ہے۔ اس شہر کو اللہ نے، یعنی خانہ کعبہ، مکہ معظمہ جو ہے، یعنی مکہ معظمہ کو اللہ نے حرم بنا دیا، پھر بعد میں مدینہ کو بھی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شہر کی عبادت کروں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کے لیے ہی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ واہ! اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا ہے، اور یہ امت محمدیہ کو بھی حکم ملا ہے، ہمیں بھی حکم ملا ہے۔ اس لیے میں اپنے ولاگ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، تاکہ آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس ولاگ کے صدقے آپ کو بھی قرآن سننے کا موقع ملے اور سمجھ کے قرآن سننے کا موقع ملے۔ وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت پا گیا، جس نے ہدایت کا رستہ پکڑا، اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت کا رستہ پکڑا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے گمراہی کا رستہ پکڑا، اس نے اپنے نقصان کے لیے گمراہی کا رستہ پکڑا۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، کہ میں نے تو ڈر سناتے ہی رہنا ہے۔ اب تم چاہے ہدایت پکڑو نہ پکڑو، راہ راست پہ آؤ یا نہ آؤ، میرا کام ہے ہدایت سنانا۔ تو بالکل ایسے ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمارا کام ہے ڈر سنانا، ہمارا کام ہے اچھی بات بتانا۔ اب اس سے کوئی چاہے ہدایت پکڑے یا نہ پکڑے، ہمارا ذمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کی بات کو آپ تک پہنچا دینا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا دے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ لوگ ان نشانیوں کو پہچان بھی لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد پارہ 21واں ہے، سورت عنکبوت ہے، آیت نمبر 63 ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ لاجیکلی ان سے بات یہ پوچھو کہ کس نے آسمان سے نازل کیا ہے پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، جس سے زمین زندہ ہوتی ہے، من بعد موتها، مردہ ہونے کے بعد، یعنی پانی نازل نہ ہو تو زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ تو کس نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اب کوئی کہے کہ جی پانی تو زمین سے آتا ہے، پانی تو ٹیوب ویل سے بھی آ جاتا ہے، پانی تو نہروں سے بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں، نہر ہو، ٹیوب ویل ہو، جو مرضی ہو، اصل منبع اس کا دریا ہے، اور دریا کا منبع کیا ہے؟ جو گلیشیئر ہیں، گلیشیئر کا منبع کیا ہے؟ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، جو برف گرتی ہے آسمان سے، جو پانی نازل ہوتا ہے۔ تو ایکچولی پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور یہ پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھ کے جاتے ہیں، پھر وہ نیچے بادلوں کی شکل میں پھر اسے پانی برستا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان سے پوچھو یہ کس نے کیا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی ہے۔ تو پھر جب یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح کی دلیلیں دیکھیں، جو ایتھسٹ ہے نا، جو رب کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو گیا، ان کو اس طرح کی دلیلیں دے کے انہیں کہو کہ اتنا کا سسٹم خود کیسے بن سکتا ہے،
کیسے یہ پاسبل ہے کہ اتنا بڑا سسٹم خود بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی مثال دے کے بتایا کہ یہ مثال دے کے اور اس طرح کی مثالیں دے کے ان کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کرو، ان کو بتاؤ کہ یہ سسٹم بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت۔ تو جب پھر وہ مان لیں تو وہ کیا کہیں گے؟ لا یقولن اللہ، وہ پھر مان جائیں گے کہ یہ اللہ نے ایسا کیا ہے۔ تو پھر تم کہنا الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنی دلیلیں سکھائیں، اتنی ہمیں عقل دی کہ ہم ان کو کافروں کو یہ دلیلیں دے رہے ہیں، ایتھسٹ کو یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ سسٹم بنایا، جس نے اتنی نعمتیں عطا کی، جس نے اتنا سسٹم بنایا کہ پانی خود بخود ہی ایک سائیکل کے تحت ہمارے پاس دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس پر الحمدللہ کہو۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر جو ایتھسٹ ہیں یہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ یعنی آپ جب ان کو اس طرح کے دلائل دو گے تو بہت کم جو ہیں وہ کہیں گے لا یقولن اللہ، بہت کم کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے، مانیں گے بہت کم، اکثر کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات بھی کر رہا ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کی عقل اس مقام تک ابھی پہنچی نہیں ہے کہ یہ رب کو جان سکیں یا رب کو مان سکیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 21 ہے، سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 25۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور جب تم ان سے پوچھے، یہ بھی لاجیکلی اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے، جب تو ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اے بگ بینگ کہنے والوں، بھلا بگ بینگ ایسے ہی ہو گیا تھا؟ خود بخود ہی ہو گیا تھا، اتنا بڑا بگ بینگ اور یہ سارا کچھ خود بخود بن گیا تھا؟ پوچھو ان سے کس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا؟ تو پھر جب ان سے مناظرہ کرو گے تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ لا یقولن اللہ، تو کہیں گے اللہ نے، کچھ کہیں گے، سارے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، یہ کچھ کہیں گے لا یقولن اللہ، کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر تمہاری دلیل مضبوط طریقے سے دو گے تو یہ ایتھسٹ مان جائیں گے، تو پھر کہنا الحمدللہ۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ساری نعمتیں بھی آسمانوں اور زمینوں والی آ گئی۔ اور الحمدللہ اس بات پہ بھی بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیلیں ہمیں سکھائیں، ٹھیک ہے، دو چیزوں پہ۔ اور الحمدللہ اس بات پہ بھی بولنا ہے کہ ایتھسٹ مان گیا، کافر مان گیا، اس پہ بھی آپ نے الحمدللہ بولنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر تو جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ مانیں گے بھی نہیں، اکثر نہیں مانیں گے، کچھ مانیں گے۔ تو جب مان دیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں مانتے تو ان کے حال پہ چھوڑ دو، بہت زیادہ ضرورت نہیں ان کو منانے کی، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ ان کا اتنا علم ہی نہیں ہے، ان کی عقل ہی نیرو عقل ہے، وہ جان سکتے ہی نہیں، وہ مان سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں زمینوں میں ہے جو بھی ہے اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، سراہا گیا ہے، تو جو حمید ہے اسی کے لیے حمد بولنی چاہیے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 22 ہے، سورت نمبر 35 فاطر ہے، وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ مصیبت ہم سے دور کی۔ یہ جنتیوں کی بات ہے، جنتی جنت میں یہ بات کہیں گے، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے نا الحمدللہ الذی، یہ کسی بھی تکلیف سے نکلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ الحمد ہے تو یہ جنتیوں کا کلام، لیکن آپ بول سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اس اللہ کا کرم، اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اس دکھ سے نکالا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے اور اسی کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 23 ہے، سورت نمبر 39 ہے، الزمر کی آیت نمبر 29 ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا، اب پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، اس بندے کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ ایک ایسا جو کئی مالکوں کا سانجا ہے، ایک ایسا غلام، ایسا نوکر جس کے کئی مالک ہیں۔ ایک جو گھروں میں میڈز کام کرتی ہیں نا، آپ یوں سمجھے کہ ایک میڈ ہے، وہ صبح آتی ہے شام تک اسی گھر میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، سارا دن 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتی ہے، اور نوکر ہے 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتا ہے۔ اور ایک نوکر ہے وہ 1 گھنٹہ ایک گھر میں، دوسرا گھنٹہ دوسرے گھر میں، تیسرا گھنٹہ تیسرے گھر میں، اسی طرح وہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے اپنے اسی طرح لگاتا ہے۔ تو وہ مشترکہ ہے ایک 12 بندوں کا اور ایک
اکیلے ایک بندے کا سب کچھ ہے، وہ مالک ہے، اس کا ایک بندہ ہی مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اس بندے کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ جس کے مالک کئی لوگ ہیں، وہ کئی مالکوں کا سانجھا غلام ہے، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ہے، وہ ایک ہی بندے کا غلام ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے۔ حَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس طرح کی دلیلیں ہمیں سکھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہاں پہ دلیل کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ یہ جو ہندو ہے نا، جو کہتے ہیں کئی رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کئی رب ہوتے تو وہ آپس میں لڑ پڑتے، تو تم شکر ادا کرو کہ تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، تو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا رب ایک ہے۔ اگر تمہارے ہزاروں کروڑوں رب ہوتے تو پھر وہ اچھی بات تھی کہ ایک رب ہونا اچھی بات ہے تمہارا، تو ظاہر ہے کہ ایک رب ہو تو اچھی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ، شکر ادا کرو اس اللہ کا کہ جس نے تمہیں بنایا اور جو اکیلا تمہارا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جو ہیں وہ جانتے نہیں اس طرح کی دلیلوں کو، وہ نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو کوشش کرو، ایک حد تک دلیلیں دینے کی کوشش کرو، جب وہ نہ مانیں تو پھر صبر کر دو، پھر چڑھائی کر کے منانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ اس کے بعد پارہ نمبر 24 ہے، سورت نمبر 39 ہے، آیت نمبر 74 ہے، اور یہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنتی جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور کہیں گے اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تمام حمدیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ جو کیا ہوا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں ہم جنت میں چاہیں اپنی مملکت کے اندر جا سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ، جو عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ اس کے بعد جی پارہ نمبر 25 ہے، سورت نمبر 45 ہے الجاسیہ، آیت نمبر 36-37 ہے، کیا خوب حمد ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، سبحان اللہ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑائی ہے اس کے لیے آسمانوں میں زمین میں، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 24 ہے، سورہ نمبر 40 المؤمن ہے، اس کو غافر بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری حمد اپنی بیان کی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا، جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا کہ تمہارے لیے ایک ٹھکانہ بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری شکلیں بنائی اور کیا ہی اچھی شکلیں بنائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں میں سے تمہارا رزق رکھا۔ وہ مٹی کو بھی تمہارا رزق بنا سکتا تھا، وہ گندے پانی کو بھی تمہارا رزق بنا سکتا تھا، وہ گند غلاظت کو بھی تمہارا رزق بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رزق بنایا پاک کو۔ جاؤ دیکھو جا کے جیوگرافیکل چینل، اس پہ جانوروں کے کتنے گندے گندے کھانے ہیں، کتنی غلاظت ہیں کھانے والے جانور۔ تو تم شکر کرو اس اللہ تعالیٰ کا جس اللہ نے تمہارا رزق پاک لکھا اور پاک رزق تمہارا، پاک چیزوں کو تمہارا رزق بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکت والا ہے تمہارا اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے۔ وہ الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو اسے پکارو مخلص ہو کے، خاص اسی کے ہو کے، کوئی درمیان میں کسی کو لے کر نہیں آنا، صرف اسی کا ہو کے پکارنا ہے اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 24 ہے، سورت نمبر 39 ہے، زمر، آیت نمبر 75 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ،
اور اس دن تو فرشتوں کو دیکھے گا، وہ عرش کا طواف کریں گے اور عرش کو گھیرا لیے ہوئے ہوگا، ان فرشتوں کو من حول العرش ہے، وہ سارے عرش کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہوں گے اور گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے اس کی حمد کے ساتھ۔ وقضی بینہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے گا۔ وقضی بینہم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ساری کائنات آواز ملا کے ایک دم کہے گی الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بالکل حق اور سچ ہے وہ، اور اس نے حق اور سچ فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد پارہ نمبر 7 ہے، سورت نمبر 6 ہے، الانعام آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر قوموں کے برے کاموں اور ان پر عذاب الہی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی ظلم کرنے والی قوم کی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں لوگ، میں ان کی جڑ کاٹ دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے اگر کوئی ظلم کا شکار ہو تو وہ یہ آیت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کا کرم فرما دے گا۔ اہل غزہ کے لیے آیت بڑی مفید ہے، اور تمام مسلمان اہل غزہ کے نیت کر کے اس آیت کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اہل غزہ کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی گفتگو اور ان کے ورد و وظائف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دے گا اچھے اعمال کی، یعنی اچھے کاموں کی ہدایت کر دے گا، اور وہ ایک کام کریں گے ساتھ ان کا وہ آگے سے آگے اچھے کام کرتے چلے جائیں گے، اور پھر ان کے بدلے میں ان کو کیا دے گا؟ جنت۔ کیسی جنت؟ کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو اس میں ان کا دعویٰ کیا ہوگا، وہ بات کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے سبحانک اللہم، اور ان کی ملنا جلنا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے علاوہ ان کی کیا بات ہوگی؟ وآخر دعواہم، وہ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورت نمبر 23 ہے الصافات، اس میں آیت نمبر 180، 81، 82 ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ، پاک ہے تمہارا رب جو عزت والا رب ہے، اور ان کے تمام لگائے ہوئے الزامات سے وہ بری ہے رب، کوئی بات نہیں ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں رب کے بارے میں، ایسی کوئی صفت نہیں ہے۔ مشرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو مشرک اللہ تعالیٰ پر تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام اس طرح کی تہمتوں سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو بتایا یہ 23 جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الحمدللہ کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اپنی گفتگو کریں تو ہر گفتگو کے اندر ایک دفعہ تو الحمدللہ کا ورڈ آنا چاہیے نا۔ کوشش کریں کہ ہم جب بات چیت کریں، یہ نہیں میں کہہ رہا کوئی لیکچر دیتے وقت، یہ نہیں کہہ رہا کوئی فزکس کیمسٹری میں، جب اپنی بات چیت کریں آپس میں تو پھر الحمدللہ کا لفظ آپ کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے پھرتے الحمدللہ کا لفظ بولیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ الحمدللہ بولیں۔ اگر میری یہ بات آپ کے دل پہ اثر کر گئی اور آپ نے اپنی عادت بنا لی الحمدللہ کہنا، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا، اور میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا وہ حل ہو گیا۔
تو ناظرین میں آپ سے اجازت لوں گا. آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے آگے شیئر کرنا ہے اور اس کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس پر ابھی میں نے چند ویڈیوز بنانی ہے اور میں نے پھر اس کا نچوڑ نکالنا ہے. اور وہ جو آخری ویڈیو ہوگی نا وہ سننے والی ہوگی، اس میں خاص باتیں بتاؤں گا اور وہ بڑی شارٹ بناؤں گا، ان ساری چیزوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.